روزہ بناؤ دل کو صاف کرنے کے ساتھ، میرے نبی بھی ساتھ، اللہ بھی ساتھ۔ رات کی تراویح، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ایک مہینہ کمروں میں بند ہو جاؤ، کام پہ جاؤ، واپس کمرے میں، ٹی وی بند کر دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن۔ اخبار نہ دیکھو، یہ ٹاک شو نہ دیکھو، صرف قرآن پڑھو۔ قرآن، ہاں تمہارے ٹی وی قرآن لگا سنو، کسی کی دین کی بات لگی سنو، پر رمضان کے پروگرام کے نام پر کاروبار ہیں۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرے دیس کے تاجر نے ذخیرہ اندوزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، مصنوعی مہنگائی کے ساتھ روزے کی ناقدری کی، اللہ کی رحمت کی ناقدری کی۔ وہ کتنے پیسے بنا لگو گے؟ چند کروڑ، چند ارب، چند کھرب۔ اللہ کی قسم، ایک روزے والے کو سستا سودا دے دو، تمہاری 11 پشتوں کو اللہ سنوار دے گا۔ روزے کو پیسے بنانے کا مہینہ نہ بناؤ، روزے کو جنت کمانے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا مہینہ بناؤ۔ کسی سے ناراض ہو، صلح کر لو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو جناب معاف کر رہے، میں حج تے جا رہے ہیں۔ کوئی وعدہ گاٹا، جناب معاف کر رہے، میں حج تے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی بہنوں، حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ حج چھوٹا فرض ہے، روزہ بڑا فرض ہے۔ روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، جس سے ناراض ہو، یہ دیکھو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہی فون کرو، گھر پہنچ جاؤ، یار معاف کر دے، رمضان شروع ہو گیا ہے، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، مجھے معاف کر دو۔ اور جس پر آپ نے زیادتی کی ہے اس کے تو پاؤں پکڑو، جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے اس کو آنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ جا یار میں تینوں معاف کیتا، میرا روزہ نہیں خراب ہوئے، میری جنت دا مسئلہ ہے، میرے اللہ رسول دا مسئلہ ہے، جا میاں میں تینوں معاف کیتا۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر کوئی تمہیں گالی نکالے تو تم کہو بھائی میں گالی نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ اپنے روزے کو حسین بناؤ، اسے صاف کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کھانے کھلاؤ، افطاریاں کرواؤ، سحریاں کھلاؤ۔ دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ کم کر دو، ریٹ کم کر دو، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی، نسلیں کھائیں گی۔ مالداروں سے کہتا ہوں زکوٰۃ دو، کہ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو۔ اللہ پر سلام تھا ملک شاہ کا والد، بڑے عبرت کا قصہ اس نے سنا ہے۔ ملک شاہ کا والد تھا تو جا رہا تھا چین فتح کر، چین۔ تو راستے میں ایک اس کا قلعہ تھا، اس کے جو قلعے کا جو منتظم ناظم اعلیٰ تھا اس کو بلوایا، اس نے کوئی گستاخی کر، تو اللہ پر سلام کو غصہ آیا اور اس نے اس کے قتل کا حکم دی۔ تو وہ آگے کہنے لگا ارے مخنث، میں ایسے ہی قتل کر دیا جاؤں گا؟ تو اللہ پر سلام کو اور غصہ چڑھا، تو اس نے جلاد کو ہٹا دیا اور خود تیر کمان اٹھا کے اس کو تیر مارا، ایسے سامنے کھڑا ہوگا۔ تقدیر اللہ کی غالب تھی۔ اللہ پر سلام اس وقت تمام ترکوں میں سب سے نشانے باز تیر انداز شمار ہوتا تھا، تمام، اور اس سامنے کھڑے پر تیر خطا چلا گیا۔ تو اس کو غصہ چڑھا، اس نے اپنا تلوار نکالی اور آگے بڑھا خود قتل کرنے کے لیے۔ تو اپنی جو اس نے شاہی عبا ہوتی ہے اس میں اس کا پاؤں اٹک گیا، تو اس سے وہ گر کے اس کے سامنے جا پڑا۔ تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا، خنجر نکال کر سیدھا اس کے دل میں اتار۔ بعد میں وہ تو قتل ہو گیا، تو اس کو اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا۔ تو اس نے وصیت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ بادشاہ ہوگا اور نظام الملک اس کا وزیر ہوگا، اور اس کی سارے تدبیر وہ دیکھے گا جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا۔
پھر اس نے کہا میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک بڑے شیخ کی خدمت میں گیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا مجھے کچھ نصیحت کرو، تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کبھی بھی عجب میں مبتلا نہ ہو، اور کبھی دشمن کو کمزور نہ سمجھ۔ کہ یہ دو باتیں مجھے کہتی، دشمن کو کمزور نہ سمجھنا، عجب میں مبتلا۔ کہ کل شام کو میں ٹیلے پر کھڑا ہوا اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا تو میری جی میں آ رہا تھا پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی اور یہ بات ٹھیک تھی، فعلاً ٹھیک تھی، پوری دنیا میں مجھ سے بڑا بادشاہ کوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ تجھ سے بڑا اللہ ہے، اللہ۔ اور اس قلعے کے ناظم کو میں نے حقیر چیونٹی کی طرح سمجھا اور خود اس کو اٹھ کے مارنے کو دوڑا، تو اللہ نے مجھے اسی کے ہاتھوں مروا کے دکھا دیا کہ طاقت اللہ کے ہاتھ، تو میں نے اسے حقیر جانا، ادھر میں عجب میں مبتلا۔ تو بادشاہی کو عجب تھوڑا ہوتا ہے اور لکھنے پڑھنے کا عجب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ ملک شاہ کے مرنے پر سوال آ گیا سلجوکیوں کو، سلجوکوں نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، لیکن بعد میں آپس کی لڑائیوں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا دی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے، لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں، اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے، اور کسی بھی حکم کی
قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو. حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے. فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے ایس ایس پی لگا. ایک عبدالخالق تھے ایس ایس پی، وہ اے ایس پی تھے. تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گئے. 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے. تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ. میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو اس سے تو میں ملا ہوں. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے سی ایس ایس کیا. تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے. جون کا مہینہ ہے، 11-12 بجے ہیں. ہم دونوں پہنچے دروازے پر. میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، ایس ایس پی بھی اسی شکل میں. تو سپاہی اینوے کہتا 2 صوفی آ رہے ہیں نالی کی حیثیت. تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو. ایسا کرو اتو، وہ جو دور کا دروازہ ہے. تو عبدالخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سونے نہیں، اتو آؤ. اس نے میں تیسری دفعہ کہا اب تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو. اب ایک تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا میرے پیارے میں عبدالخالق، وہ صرف اتنا ہی آٹھ ہے. سر کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار. وہ دا دل کرے نا میں سجدہ کر دے ماں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایس ایس پی تھا، میں نے ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے، تراویح سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا،
बनैना फौककुम सबअन शिदादा, तुम पर 7 आसमान बनाए, जअलना फीहा सिराजन वहाजा, चमकने वाला, दहकने वाला, तपिश वाला एक सूरज बनाया, सिराज चराग बनाया। सूरज से 1-1 लाख किलोमीटर का शोला निकलता है, 3-3 लाख किलोमीटर के शोले निकलते हैं। सूरज में हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है, हीलियम हाइड्रोजन में बदलती है और उससे धमाका होता है। यह हर सेकंड में धमाका हो रहा है। एक धमाके में 50 करोड़ एटम बम के बराबर ताकत होती है। ये नासा की बात है, मेरी नहीं है। मनो ता थोड़ा मर्जी, ना मनो ता थोड़ी मर्जी। या अल्लाह की कहूंगा तो मैं भी मानूंगा, तुम भी मानो। कभी सजी हैंकी फैंकी करूंगा तो चाहे मनो तो चाहे ना मनो, लेकिन वो देख के बता रहे हैं जालिम। मैं ह्यूस्टन गया हूँ, नासा जहां है वहां मैं गया हूँ, उनसे पूछा है। वजालना सिराजन वहाजा, अल्लाह कौन है? वह अनजलना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, जिससे बादलों से पानी उतारा। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? फ़अंबतना फ़ीहा हब्बम व नबातम व जन्नातिन अल्फाफा। अल्लाह कौन है जिसने चैलेंज किया, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने जमीन आसमान को बनाया है कोई? अंज़ल लकुम मिनस समाहि मा, कौन आसमान से पानी बरसाता है? फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, कौन है जो बागात फल फूल गल्ले निकालता है? वो लक्कड़ी चो आम के में निकल आमदा है। अपन चूंकि बचपन से देखते हैं तो अजीब नहीं लगता। अगर आम पर अंगूर लग जाएं तो सारा फैसलाबाद हो या देखो आम पे अंगूर लगे हुए, वो आम पे जो आम लगा है ये कितनी बड़ी कुदरत है। हमारे तो आमों के, हमारे वालिद के तो बहुत बड़े बागात थे, फिर हमसे संभाल ही न गए, हमने कटवा दिए, थोड़े से रख लिए। तो लकड़ी है, कड़वी है, पानी सादा है, जमीन फीकी है, गोबर नापाक है जो देसी खाद है, और दूसरी खाद केमिकल कड़वी है। और दरख्त बढ़ता है, उसके तने में देखो हम पानी ऊपर उठाते हैं ना, चाहे मस्जिद का हो चाहे घर का हो, तो नीचे पावर पंप लगाते हैं, वो चलता है और फिर पानी को छत पर टैंकी पर पहुंचाता है। आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे, कौन से पंप अल्लाह ने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्कैनाकुम माअन फुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूं, दरख्त तो वहां है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहां। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्जुरू इला समरही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनअही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। एक खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, इदा रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम अन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम अल्लाह, है कोई अल्लाह के सिवा माबूद? है कोई अल्लाह के सिवा हाजत रवा? बोलो, है कोई?
ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے، یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، جدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ وہ پاگلوں، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے۔ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے۔ یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو۔ جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں دم کہتے اوے، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ تو رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے،
اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے. اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں. میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤ پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. چس آ گئی. مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے. یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. لایا ہونا سورج، اندھیروں میں سلا دوں گا، برف بنا دوں گا، برف. سورج نکلنا بند ہو جائے، سب فریز، ساری کائنات فریز. پھر دوسری دھمکی. تو چیلنج کرنے کا حق ہی اللہ کو ہے. میں نے بھولو کو آنکھوں سے لڑتے بھی دیکھا. بھولو پہلوان جو رستم زمان بنا تھا گامے کے بعد، گاما کا بھتیجا، امام بخش کا بیٹا. امام بخش غلام محمد دو بھائی تھے. غلام محمد رستم زمان بنا، اس کی اولاد نہیں تھی. امام بخش اس کے چھوٹے بھائی، وہ رستم ہند تھا، اس کی اولاد تھی. اس کا بیٹا رشید وہ رستم زمان بنا. میں نے اس کی کشتیاں بھی دیکھی اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایسے بیٹھا تھا چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا. نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. ہاں، نوجوان سہارے سے اٹھاتے تھے اور بٹھاتے تھے. وہ یہاں پہلوان بھی بس ہو جاندی. اللہ وہ طاقت ہے جس کی کوئی بس نہیں ہے. پھر اللہ دوسرا تھپڑ مارتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. بولو، تم تو مختلف جگہ سے آئے ہو، مسجد گلستان کالونی میں ہے. بولو گلستانیو، اگر تمہارا رب سورج کو کھڑا کر دے اور اس کو کہے نہیں ڈوبنا، ہے کوئی اللہ کے سوا جو سورج کو ڈبوئے، اور اگر یہ نہ ڈوبے تو چند ہفتوں میں ہماری کھال جل جائے گی، چٹک جائے گی، ہم کوئلہ بن جائیں گے، راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے. من رحمت ہی، اگر اوے سنو میرے اپنے رب دی گل، من رحمت ہی، وہ تم پر مہربان ہے، تم پر مہربان ہے. جعل لکم اللیل، رات لایا، والنہار، اور دن لایا، لتسکنوا فیہ، رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں کام کرو، ولعلکم تشکرون، رب کا شکر ادا کرو. ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا اللہ، کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء، وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک. لاؤ اللہ کے سوا کسی کو جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو، جاؤ ادخلوا مانگ لاؤ. لاؤ اس کو جو زندگی اور موت سے پاک ہو، کرو ادخلوا مانگ لاؤ. لاؤ اس کو جو ماں کے پیٹ سے نہ نکلا ہو اور قبر کے پیٹ میں نہ گیا ہو. آدم کو اللہ نے سیدھا بنا دیا، حوا کو سیدھا بنا دیا، پر قبر میں سلا دیا. موت
मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी। वो है ला इलाहा इल्ला हु। क्या दलील है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं। दलील है अल हई, हमेशा जिंदा है, मार के दिखाओ। अल कय्यूम, कायम है और कायनात को कायम किया हुआ है। कायम नहीं कहा, कय्यूम। कय्यूम उसे कहते हैं जो अपनी जात में कायम हो। मैं रूह के जरिए से कायम। ये रूह निकलने की देर है, मैं कभी या इधर गिर जाऊंगा या इधर गिर जाऊंगा। और तारिक, मौलाना तारिक जमील का टाइटल 1 सेकंड में यूं जाएगा। मेरी औलाद कहेगी मैयत, कोई नहीं कहेगी अब्बा जान। तुम में से कोई नहीं कहेगा मौलाना तारिक जमील, कहेंगे डेड बॉडी, मैयत, जनाजा। हमारी सराइकी बेल्ट है तो हमारे यहाँ कहते हैं मंजी चाओ, मंजी, या भी कहते हैं मंजी चाओ। वो किधर गया मौलाना तारिक जमील? वो उसकी रूह अल्लाह ने निकाल के इसको मिट्टी बना दिया है। इसकी औलाद इसे मिट्टी में दबा देगी। और मुझसे क्या पूछते हो? मैं टूटे दिल का इंसान हूं। मैंने अपने जवान खूबसूरत बेटे को कब्र में उतारा है। न बीमार, न मरीज, न कुछ। एक्सरसाइज करते हुए मौत आ गई। एक्सरसाइज कर, जिम के अंदर नौकर मौजूद, इन बदबख्तों ने फैला दिया, खुदकुशी कर ली है। खुदा के वास्ते किसी ने तो माफ कर दिया करो यार। वो कोई जिम में भी खुदकुशी करता है तो कुंडी लगाते हैं, फिर सबको भगा के फिर फायर करते हैं। वो तो जिम में था। कजन बैठा है, 2 नौकर उसको जिम करवा रहे हैं। नौकरानी से कहता है मेरा खाना कमरे में पहुंचाओ। और अल्लाह का अमर आया और उसके बाद उसे मिट्टी में डाल। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुखों का घर है, ये मुसीबतों का घर है। ये खुशियां इसमें कोई नहीं। ऐसे एक बिजली की चमक की तरह खुशी आती है, फिर घटाटोप अंधेरी रात होती है। इसको मेरे रब ने कुरान में कहा है, कसराबिन बेकियतिन यहसबुल ज़म्मानु माआ। और ये रेत का पानी है। मैंने तो सहराओं में सफर किया है। हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में है सहरा। अगर कोई आम में से गया होगा, दोपहर के वक्त गुजरा होगा, तो उसने देखा होगा सारा सहरा पानी बना होता है। वो पानी कोई नहीं, नजर दा धोखा है। मेरा रब कहता है सारा कुछ अरबां दी दौलत, मुल्कां दी दौलत, अमरीका दी दौलत, 7 बर्रे आजम की दौलत रेत का पानी है, कुछ नहीं है। वलाखिरतु दारुल हयवान दारुल करार। आखिरत है करार की जगह, आखिरत है जिंदगी की जगह, आखिरत है खुशियों का घर, आखिरत है जिंदगी का घर, आखिरत है मोहब्बत का घर, जन्नत है रहमत का घर, जन्नत है मौज मेले का घर, जन्नत है मौत से पाक घर, जन्नत है गम से पाक घर, जन्नत है दुखों से पाक घर, जन्नत है बुढ़ापे से पाक घर, जन्नत है लड़ाई झगड़े से पाक घर, जन्नत है बीमारियों से पाक घर, जन्नत है नफरत बुग़्ज़ से पाक घर, जन्नत है पेशाब पखाने से पाक घर, जन्नत है नींद ऊंघ से पाक घर, जन्नत की औरत हैज निफास से पाक घर में, जन्नत की औरत बुढ़ापे से पाक घर में, जन्नत की औरत जवानी में कामिल, जन्नत की औरत हुस्न में कामिल, जन्नत की औरत सूरज को उंगली की फिंगर टिप दिखा दे। भैया मैं हिला रहा वेखो है बाहर तो नजर नहीं आ रहा। ये फिंगर टिप सूरज को दिखा दे मेरे रब की इज्जत जलाल किबरियाई हैबत अहदियत समदियत की कसम। इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इतनी रोशनी निकलेगी कि सूरज, हुन कोई तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी छा गई है। एक जन्नत की लड़की ईमान वाली मोमिन औरत हो या हूर हो, यूं करेगी, यूं सूरज को नजर नहीं आएगा तो चेहरा कैसा होगा, वजूद कैसा होगा,
जिस्म कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हुस्न कैसा होगा, जमाल कैसा होगा, चाल कैसी होगी, गुफ्तार कैसी होगी, बोल कैसा होगा, नगमा कैसा होगा। मेरा अल्लाह कहेगा, आओ तुमने कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे। ऐलान होगा, कहाँ है जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आओ तुम्हें जन्नत का गाना सुनाओ। इन लड़कियों से कहेगा जिनको देखो तो 40 साल आदमी देखने का मजा लेता रहे, अल्लाह की कसम आंख ना झपक सके, अल्लाह की कसम इधर ना देख सके, इधर ना देख सके, 40 साल ऐसे फिक्स होके देखता रहे तो देखने का मजा खत्म ना हो। अल्लाह कहेगा, ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में हराम से अपने आप को बचाया। जन्नत का गीत सुनो, वो अल्लाह की तारीफ का गीत गाएंगी, बोल गाएंगी, नगमा गाएंगी, गाना गाएंगी, साथ जन्नत साज बनेगी और हूरों की आवाज होगी और जन्नत वाले मस्त अपने आप से भी बेखबर हो जाएंगे। अल्लाह का इशारा होगा गैबी, हूरें खामोश हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा पाया, कहेंगे चस आ गई। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाओ, कहने लगे इससे अच्छा क्या है। अल्लाह कहेंगे या दाऊद ताला इरफल मिंबर। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजरा दिया था, आवाज था। जब को जबूर पढ़ते थे तो पहाड़ या जिबाल अव्विबी माहू, कुरान कह रहा है पहाड़ भी ऐसे झूमने लगते थे। तो इंसानों का क्या हाल होता होगा। जंगल से जानवर निकल आते थे और बैठ के सुनते थे तो अल्लाह को कहेंगे या अल्लाह मेरी आवाज तो दुनिया में थी, कहा मैंने दुगनी करके वापस की। अब दाऊद का नगमा होगा, जन्नत का साज होगा और जन्नती मस्त मस्त अपना आप भी भूल जाएंगे। फिर अल्लाह उन्हें खामोश करेगा, हाँ भाई कैसा है, या अल्लाह कमाल है। कहा इससे अच्छा सुनाऊं, तो या अल्लाह वो क्या है। तो आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह। आए हाय आवाज आएगी या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब आइए मिंबर पर बैठिए, मेरे बंदों के कानों को खुश कीजिए, रूह को खुश कीजिए। मेरे नबी की आवाज छाएगी तो चलते पानी रुक जाएंगे, दरियाओं के परिंदे उड़ते बैठ जाएंगे दरख्तों पर और दरख्त भी साकिन और मेरे नबी अल्लाह की तौहीद का नगमा सुना रहे हैं। और ये जिंदगी है, फुल नजर ही नहीं आऊंगा। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कोई नहीं है। कहेंगे इससे आला सुनो, कहेंगे या अल्लाह इससे आला कौन है। तो अल्लाह कहेंगे लम यब्बा अरहमुर राहिमीन, अब अरहमुर राहिमीन की बारी है। और अल्लाह कहेगा रिज़वान, कहेगा जी का पर्दे हटा दे। अभी ये सारी बातें पर्दे में थी। कहेगा इरफ़ल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी। हदीस के अल्फाज तो मैं पढ़ के सुना दूं कि मेरे और मेरे बंदों के दरमियान ये देखो, अगर पर्दे हटा दे यूं पर्दा हटेगा और अल्लाह मुस्कुराता हुआ सामने आएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता। वो जिंदगी तो ये है, इसलिए रोजा है, इसलिए नमाज है, इसलिए ज़कात है, इसलिए हज है, इसलिए कलमा तौहीद और रिसालत है, इसलिए जिक्र तिलावत है, इसलिए सच्चाई और दयानतदारी है, इसलिए हराम से बचना है, ज़िना से बचना है, शराब से बचना है, झूठ से बचना है, जुए से बचना है, जुल्म से बचना है, माँ बाप की नाफरमानी से बचना है, मुनाफिकत से बचना है, हेरा फेरी से बचना है। कि अगू ए हर शय तैयार है,
तैयार करनी नहीं, तैयार है। बाज़े नादान कहते हैं जन्नत हाली बनी नहीं, फिर बढ़ेंगी। हाय, अल्लाह ने अपने हबीब को जाके जन्नत दिखाई, आंदे नहीं जन्नत बनी कोई बंदे कोई तो अकल करे कर। जहन्नम दिखाई, जन्नत दिखाई, अपना आप दिखाया, हम तो इसके कायल हैं। तो अल्लाह, मेरे नबी ने कहा, अल्लाह मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। हाय हाय हाय, मेरे नबी फरमा रहे हैं, जितने जन्नती मर्द औरत बैठे होंगे वहां पूरे महल्लों में होंगी, और जन्नती ईमान वाले ईमान वालियां, एक मैदान है मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद। उसकी घास सबज नहीं, सफेद है, नूरानी मोतियों जैसी। और जिब्रील एक शीशा लाए, ईमान वाले तो जिब्रील आए, एक शीशा लेकर आए, उसमें एक ऐसे गोल दायरा था। या रसूल अल्लाह, ये क्या है? आपने कहा शीशा है, ये दरम्यान में आप देख रहे हैं। कहा, आपने पूछा ये क्या है? क्या ये मैदान मस्जिद है? का वो क्या है? का यहाँ अल्लाह अपना दीदार कराएगा। या रसूल अल्लाह, ये इतना बड़ा मैदान है, देखो मेरी चुटकी देखना, 1 सेकंड हुआ। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को यहाँ आने में 1 सेकंड लगता है। सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील को, ये वो कहते हैं मैं इस मैदान में सैकड़ों साल उड़ा हूं, मुझे नहीं पता कित्थों शुरू होता है कित्थे मुकदा है। ये अल्लाह ने अपने दीदार के लिए। अल्लाह एक एक मर्द औरत से पूछेगा, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, खुश, राजी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी बीमारी किसी ने नहीं देखी, कीड़े नहीं पे, ये एवें वाहियात गल है। अल्लाह किसी नबी नू ऐसा नहीं बनाइंदा कि उन्हें वेख के लोग नफरत करन। कीड़े नहीं, बीमारी थी, दर्द दर्द दर्द। 18 साल एक पानी के डुबकी से सारी बीमारी खत्म फरमा दी, जवानी वापस, माल वापस, औलाद वापस। एक दफा एक नौजवान ने पूछा, हुजूर बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया, इन जवानी के दिनों से बहुत अच्छे थे। माफी दे दियो हजरत जी, वो कैसे अच्छे थे? का जब बीमार था, रोजाना एक दफा अर्श से अल्लाह की आवाज आती थी, अयूब क्या हाल है? उस पूछ में जो लज्जत थी अब जवानी में नहीं है। अब अल्लाह सामने है, थोड़े अगू हैं, मौत मर गई, बुढ़ापा मर गया, भूख मर गई, प्यास मर गई, पेशाब मर गया, पखाना मर गया, लड़ाइयाँ मर गईयाँ, गम मर गए, दुख मर गए, मुसीबत मर गईयाँ, खुशियाँ। और अल्लाह कहता है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। फिर अल्लाह अपना कुरान सुनाए। जब कुरान सुनाएगा, पहले जन्नत के दरख्त साज बने हुए थे, वो खामोश हो जाएं। अल्लाह को साज की जरूरत नहीं है। अल्लाह अपने कलाम से, बाकी जितनों को हम सुनेंगे देखेंगे, 2 आंखों से देखेंगे, 2 कानों से सुनेंगे, उसकी लज्जत में ऐसा डूबेंगे। मेरे रब की कसम, अगर मौत होती तो सब मर जाते। लज्जत की कसरत शिद्दत से भी आदमी मर जाता है, और गम की शिद्दत से भी आदमी मर जाता है। मर जाते नहीं, मौत मर गई है। अब जब अल्लाह को देखना है तो इन 2 आंखों से नहीं देखना है। हमारे जिस्म में 10 खरब सेल हैं। कोई ना इन 1-2 तरह करके नहीं गिने, अंदाजा लगाया, इससे ज्यादा ही होंगे। हर सेल में जिस्म का हर उज़्व बनने की ताकत। ये मेरे नौखन से पूरी आंख बन सकती है, पूरा तारिक जमील बन सकता है, यहां से पूरा तारिक जमील बन सकता है। तो जितने हमारे सेल हैं
وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے۔ اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کہ جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر زبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آپ چکوال میں ہو اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں روزہ رکھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، میرا نبی کہہ رہا ہے قیام اللیل۔ تراویح کا اصل نام ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا نام کیسے پڑا؟ کہ خلفاء راشدین کے بعد اہل مکہ نے 4 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور پھر ایک طواف کرتے تھے۔ ہم جو 4 تراویح کے بعد بیٹھ کے تھوڑی سی دعا پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی تھوڑی سی نقل ہے کہ وہ تو پورا طواف کرتے تھے نا 7 چکر، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ایک طواف میں جو ریسٹ ہوتا تھا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویحا، آرام کرنا۔ پھر دوسرا طواف کرتے اس کو کہتے تھے ترویحتان، 2 آرام۔ پھر تیسرا طواف کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے تراویح، جمع کا لفظ 3۔ پھر 2 اور کرتے تھے 5، اس سے پڑ گیا تراویح۔ یہ واقعی سنت کا لفظ نہیں ہے،
یہ بات کا ہے، لیکن مقصود تو ایک ہی ہے، قیام اللیل ہے۔ اور مدینے والوں نے کہا کہ اوہ تو 20 رکعتاں تے 5 طواف آپا کی کریے، اپنے کول دا بیت اللہ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا ہم آج کے بعد 40 رکعت تراویح پڑھیں گے۔ کئی سال 40 تراویح پڑھی گئی، 8 اور 20 پہ لڑنے والے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ نوافل ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو۔ ہر تراویح کے سجدے پہ 1500 نیکی ہے۔ ہن تہاڈی مرضی ہے، 8 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 اور 1500 نیکی، 1500 نیکی ہر سجدے پر، تو 12-13 ہزار نیکیاں آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ 40 سجدے کرتے ہیں 20 رکعت کے تو 60,000 لے کے جا رہے ہیں۔ 3 رکعت وتر با جماعت پڑھتے ہیں تو 9,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 6,000 وہ لے کے جا رہے ہیں، 9,000 نیکیاں وہ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کو 70,000 آپ یہاں سے کما کے لے جا رہے ہیں۔ 70,000 نیکیاں تو نہ مٹنے والی دولت ہے نا۔ اعتبار بورڈ سے میں لوا دینا، جڑا ایتھے نماز پڑھے گا انہوں 70 روپے ہر سجدے تے ملن گے۔ پھر ویکھا جائے تھے کہ میں سوٹے چل دے، صرف 70 روپے۔ گلستان کالونی چھوڑ جڑانے چ لوگ آون گے، کھرونے جو آون گے، پہلے نام لکھاون گے۔ اور میرا نبی کہہ رہا بے وقوفو، وہ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور تم کیوں 8 تراویح پڑھ کے کی کرنے جاندے ہو؟ بہ کے فون ہی اب موبائل ہی وین دیو نا، اور کی وین دیو، یا ایویں فضول گپا مار دو۔ ہاں کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا گناہ کوئی نہیں ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے، گھاٹا ہے۔ ایک سودا تم 12,000 میں بیچو، ایک 70,000 میں بیچو، کس پہ زیادہ خوشی ہوگی؟ ایک سودے میں 70,000 مل رہے ہوں، ایک میں 12,000 مل رہے ہوں، کون سا سودا کرو؟ تو قیام اللیل، تراویح، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی ہے۔ شوق سے پڑھو، دل سے پڑھو۔ کل میں نے ظہر یہاں پڑھی، باہر تک مسجد بھری ہوئی تھی، اور رمضان کے علاوہ ایتھے 250 سارے بڈھے بڈھے ہوندے، کوئی جوان نظر ہی نہیں آمدا۔ آج تو سارے نوجوان بیٹھے تھے کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، رمضان کے جمعے اور رمضان کے علاوہ کے جمعے کے فرض ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ فرق کہاں آتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے اور ہم تم آزاد ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم آسانی سے مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ نامراد عید علیہ عمدہ کدے بھولی پہ گیا عیدے آؤ، اور پھر سارے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہی ڈھائی صفے نمازی، آپ سب نوجوان اکثر تو میرے بیٹوں کی طرح بیٹھے ہو، میرے بھائیوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے پوتوں کی طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز کی پابندی کرو ساری زندگی، سارا سال۔ اللہ کی قسم اگر نماز معاف ہوتی تو حسین کو رب ضرور مہلت دیتا۔ نہ پڑھو، تلواروں کا میم برس رہا ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، پاؤں کٹ رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، 72 آدمی، آگے 4,000 سور انسان کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ سورج کو ڈھلتے دیکھا تو حبیب ان کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے، بن زہیر بن قین، ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، بجاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جانا میں نماز پڑھنے۔ ادھر تھے حبیب بن مظاہر، درمیان میں تھے جن کو علمدار کہتے ہیں، عباس آپ کے بھائی۔ آپ کے 5 بھائی شہید ہوئے جو حضرت فاطمہ کے علاوہ تھے۔ فاطمہ سے تو ایک حسین ہی پھول تھا جنت کا، میرے نبی کا پھول حسن حسین، میرے نبی کی جنت کی ٹہنیاں حسن حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین۔ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار، اور جو ان سے نفرت کرے تو بھی ان سے نفرت۔ میرے نبی کی جان اٹکی تھی حسن حسین میں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ واجب،
دروازے پر بچے آ گئے، مسجد بھری ہوئی، باہر سے ان بھی بھرا ہوا. آپ کسی سے کہتے ہیں میرے بچے آ گئے، وہ ایسے ایسے، انہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، ایسے ایسے وہ کانپ رہے تھے، چھوٹے تھے نا. آپ نے کسی سے نہیں کہا ان کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے چھلانگ لگائی ممبر سے اور بجمے کو چیرتے ہوئے کہ اور دونوں شہزادوں کو ہاتھوں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹے بڑے کا فرق، بڑا سجے پاسے چھوٹا کھبے پاس. ان کو اٹھا کے لائے اور آ کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر جمعے کا خطبہ شروع فرمایا، جس سے میرے نبی نے ایسا پیار کیا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے اور اس میں یزید کی حمایت تھی. یا اللہ، یا اللہ، کوئی دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو خیر کہنا تو یہ چاہتا تھا. زہیر گئے، شمر سے کہا جنگ روکو، نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا ہم نماز میں بھی قتل کریں. تو انہوں نے آ کر کہا امام حسین سے کہ جی وہ تو نہیں روک رہے. کہ پھر نماز تو نہیں چھوٹے گی. ادھر آ ستم گر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما. آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32 30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے. باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. جو نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو. نماز پڑھائی. کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی، ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا. نماز نہیں چھوڑی. جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا. حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا. عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے. جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے. ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑ؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی. کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو خبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو اور سجدوں میں سر جھکاؤ. کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں. انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی. تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہ. یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے. تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف